أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. انشاءاللہ ہم لوگ کچھ والد صاحب پاکستان گئے ہیں تو جب تک وہ آتے ہیں انشاءاللہ میں یہاں پر درس دوں گا انشاءاللہ قدر استطاعت، اور مختلف صورتیں اختیار کریں گے. جہاں سے والد صاحب نے چھوڑا تھا وہ وہیں سے اپنا شروع کریں گے، لیکن ہم مختلف کچھ صورتیں ہیں، کچھ آخری پارے سے ہوں گی، کچھ 29 سے ہیں، کچھ صورتیں انشاءاللہ اختیار کریں گے، ان کا انشاءاللہ باذن اللہ ان کی تفسیر وغیرہ کریں گے. سورۃ الحجرات ہے، اور سورۃ الحجرات یہ مدنی صورت ہے، اور اس صورت کے نازل ہونے کے کافی سارے اسباب ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کچھ اسباب تھے، بہت سارے اسباب تھے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرمایا، اور مختلف اوقات پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس صورت کو. مختلف احکامات اس کے اندر ہیں. شروع سے جب یہ صورت شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اس کے بعد آگے کافی سارے احکامات ہیں جو ضرورت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نازل فرماتے رہے. جو صحابہ کرام رہتے تھے ان کی ضرورت، ان کی حاجت، یا ان کے متعلق کوئی احکامات تھے، کچھ آداب تھے. خاص طور پر اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر آداب کا ذکر کیا ہے. کچھ آداب ہیں، کچھ اخلاقیات ہیں، کچھ اجتماعی آداب ہیں، آپ کی سوسائٹی کے آداب ہیں کہ ہم سوسائٹی کے اندر کس طرح رہنا ہے. پوری صورت شروع ہوتی ہے اور آداب سے چلنا شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ان آداب کی شروعات اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ لوگوں کا ادب کیسا ہونا چاہیے، کس طرح ہونا چاہیے. اس کا بھی سبب ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس وجہ سے شروعات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب سے شروعات کی، اس کا بھی ایک سبب ہے کہ کیوں اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے شروعات کی، یا اس چیز کا تذکرہ ہی کیوں کیا. کیونکہ ایسی بات تو نہیں ہے کہ صحابہ کرام جو تھے ان کے ذہن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں تھا.
یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرنا یا آپ کے ساتھ معاملات جو ہے ان کا علم نہیں تھا ان کو، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں تھیں جو جن کی طرف خاص توجہ اور خاص تنبیہ اللہ تعالیٰ دلوانا چاہتے تھے، اور اس کے متعلق پھر آگے کافی ساری اور چیزیں ہیں، کافی سارے اور احکامات ہیں جو جس کی طرف پہلے اللہ تعالیٰ نے توجہ دلوائی، اور پھر اس کے متعلق دوسرے احکامات اور دوسری چیزیں داخل ہوتی ہیں جو پھر ہمارے اوپر آتا ہے کہ ہم ان چیزوں پر عمل کریں، انشاءاللہ ان چیزوں کا تذکرہ میں باذن اللہ کروں گا۔ اور اب جو آداب ہیں اللہ تعالیٰ نے جو یہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کیے، اس کے بعد کچھ اسلامی معاشرے کے آداب بتائے کہ یہ چیزیں ہیں، یہ آداب ہیں جو اسلامی معاشرہ جن پر مبنی ہونا چاہیے، جن پر اسلامی معاشرہ کھڑا ہوتا ہے نا، وہ خاص آداب ہیں، اور جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے سے نکالنے کی کوشش کی، اور صحابہ کرام کا جو معاشرہ تھا اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکال کے گئے ان چیزوں کو، اور وہ آداب ڈال کر گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خاص طور پہ جن کا تذکرہ اس صورت کے اندر ہے، اور وہ بڑے خطرناک چیزیں ہیں، خطرناک عادات ہیں جن کا تذکرہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کیا، اور جن سے ہمیں بچنے کی تلقین کی گئی، ہمیں کہا گیا کہ ہم نے ان چیزوں کے اندر نہیں پڑنا بلکہ بچنا ہے ان چیزوں سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے شروعات کی اس سورہ کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا، نہ تم آگے بڑھو، تقدمو یہ اصلاً یہ لفظ جو ہے قدمہ سے ہے، قدمہ یا تقدمہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے قدم آگے رکھنا یا آگے بڑھ جانا۔ لا تقدمو، کس سے آگے نہیں بڑھنا؟ بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ، ان کے اگر ساتھ ہو تو آگے نہیں بڑھنا۔ اب اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھنے کا کیا معاملہ ہے، یا اس کا کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھنے کا؟ اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھنے کا مطلب جو عام مفہوم ہے وہ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کرنا، یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈال کر ان چیزوں پر عمل کرنا جو انسان کی عقل کو ٹھیک لگتی ہیں، یا انسان یہ بات کہے کہ اچھا میری عقل میں تو یہ چیز نہیں آتی، یا یہ فلانا مسئلہ ہے یا فلانی چیز ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، تو میں اس چیز کے مطابق چلوں گا جو مجھے سمجھ آ رہی ہے۔ اصل میں دین اسی چیز کا نام ہے کہ جو احکامات، جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس آئیں ان پر ہم نے ان کو منوان تسلیم کرنا ہے، ان پر ویسے ہی عمل کرنا ہے، اور یہی امتحان ہے ہمارا۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون کس طرح عمل کرتا ہے، کس انداز سے عمل کرتا ہے، اور اسی چیز کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں آگے نہ بڑھ جاؤ، بلکہ جہاں پر یہ بات آ جائے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے یہ بات کہی، وہاں پر ہم ٹھہر جائیں، وہاں پر رک جائیں، وہاں پر ہم اس چیز کے بارے میں سوچیں کہ اچھا جو میری رائے ہے اس کے خلاف ایک شخص نے رائے بیان کی، یا ایک رائے اس کے خلاف آئی جس کے بارے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ یہ اللہ نے یا اس کے رسول نے بیان کی، وہاں پر رک جائیں، اپنی انا کو ختم کر دیں۔ یہ نہ سوچیں کہ اچھا جی میری تو بےزتی ہو جائے گی، اچھا میں اگر پیچھے مڑ جاؤں گا، مجھے تو اپنی کوئی دلیل نکال کے لانی ہے تاکہ میں اپنی بات کو سچا ثابت کر سکوں۔ وہ بات یہاں پر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ منوان تسلیم کر لیں، اپنا سر جھکا لیں، اور اس چیز کو بڑی اچھی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے اندر ڈال کے چلے گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بات سے آگے نہیں بڑھنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز سکھلائی، جو احکامات اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں ان سے آگے نہیں بڑھنا۔ اس کی مثال، بہت واضح مثال، مدینہ کے اندر جب اس سے پہلے کافی سارے احکامات تھے، لیکن مدینہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں، اصل میں توحید کی جو تعلیم تھی وہ تو مکہ کی زندگی میں زیادہ زور اس پر تھا، احکامات کم تھے،
مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد آئے تو احکامات سارے، بہت سارے احکامات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے پھر مدینہ کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، جن میں سے ایک چیز ایسی تھی جس کی عرب کو بہت زیادہ عادت تھی، بہت عادت تھی اس چیز کی، اور وہ تھی شراب۔ شراب یہ بہت پیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی بات سے آگے نہ بڑھنا، اس چیز یعنی صحابہ کرام کے اندر یہ اصل میں یہ چیز توحید سے سمجھ آتی ہے۔ جتنی توحید آپ کے اندر پکی ہوگی نا، اتنا آپ اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بات سے آگے نہ بڑھوں، کہیں اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی بات نہ ہو جائے، یا اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی بات کے خلاف کوئی چیز نہ میرے منہ سے نکل جائے۔ صحابہ کرام کو اس چیز کا پتہ چلا، صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹیپ وائز بتایا، اللہ تعالیٰ نے بھی تدریجیاً یہ چیز، یہ جو شراب کی حرمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بھی آہستہ آہستہ بیان کی صحابہ کو۔ یہ ایک فوراً ہی نہیں کہہ دیا کہ نہیں جی یہ تو حرام ہے اور چھوڑ دو اس کو۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتایا کہ یہ ٹھیک چیز نہیں ہے، یہ خراب چیز ہے، یہ لوگوں کے ساتھ جو ہے معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اچھا اس کا نفع تو بہت زیادہ ہے لیکن اس سے بچنا اچھا ہے۔ اور اس کے بعد پھر حرمت آئی۔ جیسے ہی حرمت آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ بھیجا کہ اہل مدینہ میں اعلان کر دو، جو صحابہ ہیں مسلمان ہیں ان میں اعلان کر دو کہ شراب حرام ہو گئی ہے۔ صحابہ کرام، جیسے سب کو پتا ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس کی نہریں بہہ گئیں مدینہ کے اندر، جو جس کے منہ میں تھی اس نے اپنے منہ سے نکال دی، جس کے ہاتھ میں گلاس تھا اس نے اس کو توڑ دیا، اور جن کے گھروں میں پڑی ہوئی تھی انہوں نے بہا دیا اس کو۔ یہ تھی وہ چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈالنا چاہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے ڈالی صحابہ کرام کے دل کے اندر۔ اور اصل چیز یہی ہے کہ جب ہم چاہتے ہیں نا کہ ایک انسان دین پر عمل کرے، اس کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بٹھائی جائے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں من کان باللہ اعرف کان باللہ اخوف، جو اللہ تعالیٰ کو جتنا جانتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا زیادہ ڈرتا ہے۔ آپ کا ڈر اللہ تعالیٰ کی معرفت کے مطابق ہے، جتنی آپ کی معرفت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا اللہ کے بارے میں جتنا آپ جانتے ہیں اتنا ہی آپ ڈرتے ہیں۔ اگر تھوڑا اللہ کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ کا ڈر تھوڑا ہے اللہ کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ سے تقوی آپ کا بہت کم ہے، اور جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا شروع کریں گے اتنا ہی زیادہ تقوی آپ کے دل کے اندر پیدا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کی معرفت سب سے پہلی سیڑھی ہے توحید کی۔ تو یہ سب سے پہلا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اس وقت صحابہ کرام کو، اصل میں یہ بات جو تھی خاص طور پہ صحابہ کرام کو کہی جا رہی تھی، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ کے آگے نہ بڑھنا اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کے متعلق مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ جو احکامات ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کہتے ہیں، اس بات کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا، یا اس بات کو کسی شک کی نگاہ سے نہیں دیکھنا۔ اور کچھ مفسرین نے یہ بھی بات بیان کی کہ یہاں پر حقیقتاً بھی مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چل رہے ہوں تو آپ سے آگے نہیں بڑھ کے چلنا، آپ کے قدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنے چاہیے۔ اور یہی وہ چیز تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے ہوئی، اور ساری زندگی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کی معافی مانگتے رہے اللہ تعالیٰ سے۔ جب صلح حدیبیہ کا معاملہ تھا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھیجے وہاں پر کہ جی ہم لوگ آئے ہیں، مسلمان آئے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا قریش کے اندر بڑی عزت اور احترام تھا، قریش میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا عثمان کو کہ اچھا عثمان، انہوں نے ہمارا راستہ روک دیا ہے، تو تم ہماری طرف سے ہمارے ایک طرح سے گورنر بن کے جاؤ، یا ہماری طرف سے رسول بن کے جاؤ، اور جا کر بات کرو کہ لوگ ہیں، ہمارا پورا قافلہ آیا ہے تو اجازت دیجئے مکے میں داخل ہو۔ وہاں پر پھر بہت ساری چیزیں ہوئی، وہاں پر انہوں نے بیعت بھی کی، اور وہ بیعت رضوان وغیرہ، اور پھر بعد میں اس کے وہ لوگ اگلے سال آئے۔ اس کے بعد صلح حدیبیہ والا معاملہ جو ہوا اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت تکلیف تھی۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو یہ بات ہوئی کہ جب انہوں نے کہا، جب وہ کچھ شروط تھی کہ جی ہم میں سے کوئی بندہ آئے گا تو آپ اس کو واپس بھیجیں گے، آپ لوگوں میں سے کوئی بندہ آ گیا تو ہم اس کو واپس نہیں بھیجیں گے، یعنی مسلمانوں میں سے کوئی مکہ چلا گیا تو اس کو واپس نہیں بھیجا جائے گا، مکہ کے لوگوں میں سے کوئی مدینہ آیا چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو اس کو واپس بھیجنا پڑے گا۔ اور کچھ شروط تھی، اور وہ ایک اس میں شرط یہ تھی 10 سال کی جنگ بندی، 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، یہ ایک شرط تھی، اور اس شرط پہ وہ خود بھی نہیں اتر پائے، اور یہ سبحان اللہ یہ جو صلح حدیبیہ کا معاملہ تھا صرف 2 سال تک چلا۔ اس کی جو اہمیت ہے اس کا بعد میں پتہ چلا مسلمانوں کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات تھے ان کو منوعاً تسلیم کر لیا، جس طرح آئے ان کو لیا، اور آپ آگے صحابہ کرام کو بتلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ رہا ہے۔ اور یہ بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو نہیں تھی، اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سر جھکا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، وہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے رہے، صحابہ کرام بولتے رہے عمر پیچھے آ جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے، وہ آگے چلتے رہے۔ اسی چیز میں یہی تکلیف تھی ان کو کہ ہم لوگ کیوں، یعنی ہم مسلمان ہیں، کیا ہم حق پہ نہیں ہے؟ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی حضرت عمر نے، أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حق پہ نہیں ہیں اور وہ باطل پہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، بلا یا عمر، ہم حق پہ ہیں عمر، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہاں پر ہم نے اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ صلح حدیبیہ کا معاملہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اقرار کیا ہے اس چیز پر، شروط بڑی سخت تھی، مسلمانوں کے حق میں نہیں تھی وہ چیز، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف 2 سال کے اندر اندر مسلمانوں کے حق میں وہ چیز کر دی، اور ایسی مسلمانوں کے حق میں کی کہ مکہ کے سردار آتے تھے اور وہ آ کر یہ بات کہتے تھے کہ یہ ختم کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معاہدہ جو ہے یہ ختم کر دیا جائے، اور اصل میں یہ کفار مکہ کے جو سردار تھے ان کے کہنے پر ہی اس معاہدے کو ختم کیا گیا۔ سورۃ الفتح کے اندر اس چیز کا ذکر ہے، اس چیز کا تذکرہ کافی لمبا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور وہی بات ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور قول سے ہم نے آگے نہیں بڑھنا۔ اور یہ بات حضرت عمر نے کہی جب وہ صلح کر کے آ رہے تھے، حضرت عمر نے کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حق پہ ہیں یا ہم باطل پہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلا یا عمر، ہم حق پہ ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ فلم نعطى الدنیۃ فی دیننا، کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نیچا کیوں دکھایا جا رہا ہے ہمارے دین میں؟ یعنی ایک یہ حضرت عمر کے ذہن میں چیز تھی کہ بےزتی ہو رہی ہے ہماری، نیچے کیوں دکھایا جا رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں کیا جا رہا ہے اس طرح ہمارے ساتھ۔ اور اس بات کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام بھی کہتے ہیں کہ ساری زندگی حضرت عمر روتے رہے کہ یہ چیز میرے سے کیوں سرزد ہوئی، اپنی وفات تک ڈرتے رہے کہ اس چیز کے بارے میں میرے سے پوچھ نہ لیا جائے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھ لیں گے کہ میرے نبی سے آگے کیوں بڑھے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ تھی وہ چیز، یہ تھی وہ بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے دل کے اندر ڈالنا چاہتے تھے، اور ڈال کے چلے گئے۔ اس لیے جو تعلیم پھر صحابہ کرام نے آگے دی نا، وہ ایسی مخلصانہ تعلیم تھی، اور ایسی مخلصانہ صحابہ کرام کی تابعین کو تربیت جو تھی آگے، وہ ایسی بہترین تربیت تھی کہ آج بھی ہم ان تابعین کے نام یاد رکھتے ہیں، ہمارے ذہن میں ان تابعین کے نام ہیں، ان سے آج بھی ہم لوگ سیکھ رہے ہیں۔ اس لیے سب سے اہم چیز ہمارے لیے اس زندگی میں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہونی چاہیے، اور جو سب سے پہلی سیڑھی ہے کس کی؟ توحید کی سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ وہی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی تو دوسری سیڑھی
اپنے آپ تقوی انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جائے گا. اور جب معرفت ہی نہیں ہوگی تو تقوی کہاں سے پیدا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر کہاں سے پیدا ہوگا دل کے اندر؟ اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اس زندگی میں کامیابی کی سب سے بڑی چابی ہے. سلف فرمایا کرتے تھے کہ جس جگہ پر توحید کا علم بلند ہوگا وہاں پر آپ اس سوسائٹی کے اندر کبھی بھی آپ پریشانیاں اور مصائب نہیں پائیں گے. خوشحال سوسائٹی ہوگی. لیکن جہاں پر شرک ہوگا وہاں پر بے حد پریشانیاں پائیں گے. اور یہ واضح ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں. کفار کو نہ دیکھیں، کفار کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے اندر کمپیریزن آپ یا پھر ملانا مسلمان اور کفار کے درمیان نہ ملانا شروع کر دیں. کفار کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گئے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر دینا ہے سارا کچھ، جو کچھ انہیں دینا ہے. قیامت کے دن ان کے لیے تو کچھ نہیں ہوگا. اس چیز کے اندر ایک اسلامی سوسائٹی کے اندر جو بات ہے، ایسی سوسائٹی جس کے اندر شرک بہت عام ہو، مسلمانوں کی سوسائٹی ہے، حکمران مسلمان ہے، اور ایک ایسی مسلمانوں کی سوسائٹی ہے، حکمران مسلمان ہے، جہاں پر توحید عام ہو. وہاں پر تقابل کر کے آپ دیکھیں، آپ یہ واضح طور پر پائیں گے کہ جہاں پر توحید ہے وہاں پر خوشحالی ہے، اور جہاں پر شرک ہے وہاں پر بے حد پریشانیاں ہیں لوگوں پر، حکمرانوں کے لحاظ سے بھی اور معیشت کے لحاظ سے بھی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور تقوی انسان کے لیے اس زندگی کے اندر کامیابی کی چابی ہے. اس زندگی، اور ابھی تو چونکہ ہمارے لیے جو چیز سامنے ہوتی ہے نا، ہمارے لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن ہمارے لیے مسلمان ہونے کے ناطے غیب پر بھی یقین رکھنا بہت ضروری ہے. جنت میں داخل ہونے کے لیے بھی سب سے پہلی چیز توحید اور پھر اللہ تعالیٰ کا تقوی. بنا توحید کے اور بنا تقوی کے آپ جتنے اچھے شخص ہو جائیں اس دنیا کے اندر، جنت میں داخل ہونے کا معاملہ نہیں ہوگا بنا توحید کے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے جو عدی بن حاتم ہے، انہوں نے پوچھا اپنے والد کے بارے میں، کیونکہ معروف تھا ان کے بارے میں، ان کی سخاوت کے بارے میں، ان کے باقی معاملات کے بارے میں معروف تھا کہ بڑے سخی تھے اور کھلے دل تھے، اور خیرات کا معاملہ کرنا، لوگوں کو کھلانا پلانا اور ہر غریب کی مدد کرنا، معروف تھی یہ چیز. اتنے معروف تھے کہ ایک مثال بن گئی ان کی سخاوت کے متعلق. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، جب انہوں نے پوچھا، اسلام قبول کیا، اسلام قبول کر کے انہوں نے پوچھا اپنے والد کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کا کیا ہوگا؟ پورے عرب میں ان کا نام ہے اور لوگ جانتے ہیں، اور صدقہ خیرات کیا کرتے تھے، خرچ کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں. میرے والد کا کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو تمہارا والد اچھا آدمی تھا، سوائے اس نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا. اس نے کبھی یہ نہیں کہا ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے. اس نے یہ بات کبھی نہیں کہی. یعنی واضح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ جنت میں جائے گا اور بہت اچھا لے گا. اس نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار نہیں کیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے. یہ جو صفات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا خاتمہ کیا، یہ آیت ختم کی، اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، اس کا بڑا واضح تعلق ہے پیچھے آیت کے ساتھ. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اگر لوگوں کے سامنے تم آگے نہیں بڑھو گے، چھپ کر بھی آگے بڑھو گے، تو اللہ تعالیٰ سمیع علیم، جاننے والا ہے اور سننے والا ہے. یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چلے گا. اگر بات بھی نہیں کریں گے، دل کے اندر بھی احساس ہوگا نا کہ اچھا یہ حکم ایسا کیوں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا ہونا چاہیے تھا، ایسا ہونا چاہیے تھا، یا فلانا حکم فلانے حکم کی جگہ ہونا چاہیے تھا، دل کے اندر بھی وہ چیز ہوگی نا، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ علیم، جاننے والے ہیں. بات تو سننے میں بات کرنا سننے کے ساتھ تعلق ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو بات اگر سننے کا لفظ بھی نہ استعمال کیا جائے، علیم کا لفظ استعمال کیا جائے، تو اس میں ساری چیزیں داخل ہو جاتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ سبحان اللہ مخاطب
اپنے آپ کو بھی انسانوں کے مطابق کر کے کرتے ہیں، جس کو ہم لوگ سمجھ سکیں، جس کو یہ ہمارے مطابق جو چیز ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دوسری آیت ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا، نہ تم اونچی کرو، رفع کا مطلب ایکچولی رفع اٹھا دینا، اٹھانا کسی چیز کو، لا ترفعوا، نہ تم لوگ اٹھاؤ، کس چیز کو نہ اٹھاؤ، اصواتکم، اپنی آواز کو، اپنی آواز کو نہ اٹھاؤ، فوق صوت النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے سامنے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آواز ہے اس کی آواز سے زیادہ نہ بات ہو۔ ایک تو یہ چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز اونچی نہ بلند نہ کرو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عام طور پہ آپ کا خطاب یا آپ کی بات کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے سے بلند نہ ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر موجود نہیں بھی ہیں تب بھی ایسا نہ ہو کہ ایک شخص یہ بات کہے کہ بھئی یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اونچی آواز میں بات کرتا ہے، یہ چیز بھی اس کے اندر آتی ہے، فوق صوت النبی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور نہ ہی تم اس چیز کو جہر کے ساتھ اس کے سامنے بیان کرو، بالقولی، بات کے اندر، كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ، ایسے جیسے تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرتے ہو۔ اور یہ جو آیت ہے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، یہ پوری آیت ہے، كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ، اس طرح جیسے تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو اونچی آواز میں، اس طرح نبی کو مخاطب نہ کرو۔ اب یہ ہے وہ ادب جس کا میں ذکر کر رہا تھا، یہ ہے وہ چیزیں جس کا ذکر کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں آداب بیان کرنا شروع کی۔ اس پوری صورت کے اندر آداب ہے، شروع سے لے کے آخر تک۔ آخر کے اندر خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے زور دیا ہے کچھ اجتماعی آداب کا، کچھ خاندانی آداب کا، جن کا تعلق پورے آپ کی سوسائٹی کے ساتھ ہے، پورے پھر خاندانوں کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد جس طرح چھوٹی ہوتی جاتی ہے انسان کی فیملی، اس کا تعلق تمام ان چیزوں کے ساتھ ہے۔ شروع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب سے کیا۔ کس وجہ سے شروع کیا؟ میں نے یہ بتلایا تھا کہ کوئی سبب تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کی اور اس کی شروعات اس طرح سے کی۔ اس کی یہ جو آیت ہے، اس آیت کے شان نزول کے بارے میں علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ بنی تمیم کا وفد آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفود آتے تھے، پوچھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے متعلق پوچھنا۔ واپسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو امیر بناتے تھے۔ اب وہ امیر بنانا اس وجہ سے ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو وہ شخص پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تھا اسی قبیلے کا، یا آپ مدینے سے ہی کسی شخص کو اختیار کرتے اور اس کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے کہ اچھا تم ان لوگوں کے ساتھ جاؤ اور اب تم نے تعلیم دینی ہے ان لوگوں کو۔ کیوں؟ کیونکہ جب نیا نئے اسلام قبول کرتے ہیں بہت سارے احکامات کی بہت سارے احکامات کی معرفت کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو جاننے کی ضرورت ہوتی ہے، اور کوئی ایسے بندے کی ضرورت ہوتی ہے جو سکھائے ان احکامات کو، ان باتوں کو، جو بتلا سکے۔ تو اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استاد جو ہے ان کا بندوبست کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیشہ ان وفد کو، وہ قبیلوں کے جو لوگ آتے، بنا کسی استاد اور امیر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واپس نہ جانے دیتے۔ یہی بات ہوئی جب اوس اور خزرج کے لوگ تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام جب ان لوگوں نے، چند لوگ تھے جو آئے تھے جنہوں نے سنا ہوا تھا مدینہ کے یہودیوں سے کہ ایک نبی آنے والا ہے، اور وہ نبی، ہم اس نبی کے ساتھ، تم لوگ تو بتوں کی عبادت کرنے والے ہو۔ اوس اور خزرج مشرک تھے، اور یہودی جو تھے اہل کتاب تھے، ان کو پتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ کہتے تھے یار تم لوگ تو بتوں کی عبادت کرنے والے ہو، تو ہم لوگ اس نبی کے ساتھ مل کے تم لوگوں کو عاد اور سمود کی طرح قتل کریں گے، اور ان کی طرح ہم لوگ ختم کر دیں گے تم لوگوں کو۔ تو یہ لوگ، اوس اور خزرج کے لوگ، چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایمان لائے، اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی ایک امیر جو ہے وہ بھیجا، وہ غالباً حضرت
برا رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اوس اور خزرج کے ساتھ مدینہ بھیجا کہ اچھا جاؤ اور جا کے اب مدینہ والوں کو تعلیم دو، ان کو اسلام کے متعلق بتلاؤ، احکامات کے بارے میں بتلاؤ۔ وہ بڑا بہترین انداز سے وہاں پر اس کا اپنا تدریس کا معاملہ کرتے رہے۔ اسی طرح بنی تمیم کا جو وقت تھا وہ آیا، اور واپس جب جا رہے تھے تو نبی اکرم تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قعقاع بن معبد جو ہے ان کو امیر بنا کر بھیجیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ نہیں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قعقاع بن معبد کو نہیں بنانا، دوسرا شخص ہے اس کو بنانا ہے۔ تو ان دونوں کی آپس میں باتوں باتوں کے اندر یا اس اختلاف میں آواز بلند ہو گئی، اور وہ سبب تھا جو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آواز کو بلند نہ کرو نبی کی آواز سے، یا نبی کی موجودگی میں آوازوں کو بلند نہ کرو۔ اور یہ کون تھے؟ ان کے بارے میں ایک اور روایت آتی ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ غالباً کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں کہ سیدہ، دو سید، یعنی اس اسلام کے دو امیر اور دو سید تھے جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ آپس میں اختلاف ہوا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے غصے میں حضرت عمر کو یہ کہا، ما اردت الا اختلافی، کہ اے عمر تو نے ہمیشہ میرے سے اختلاف کیا ہے، جو بھی میں بات کہتا ہوں تم اس کے خلاف بات کہتے ہو۔ غزوہ بدر میں بھی اس طرح کی بات ہوئی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فدیہ لے لیں، جو قیدی ہیں فدیہ لے لیں ان لوگوں سے، اور یا پھر دوسری شرط یہ ہے جو فدیہ نہیں دے سکتا، جو غریب ہے، وہ ہمارے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے بہت سخت تھی اس بارے میں۔ حضرت عمر فرماتے تھے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات نہیں کرنی، جو جس خاندان کا بندہ ہے، چونکہ مکہ سے آئے ہوئے تھے، جو جس خاندان کا بندہ ہے اس خاندان کے مسلمان آدمی کو، اس قیدی کو اس مسلمان آدمی کے سپرد کر دے۔ اگر وہ بنی عدی کا ہے تو بنی عدی کے آدمی کے سپرد کر دے، بنو تمیم کا بندہ ہے تو بنو تمیم کے آدمی، مسلمان جو مسلمان ہو کے آئے ہوئے ہیں بنو تمیم کے، ان کے سپرد کر دے۔ بنو مخزوم کا ہے تو بنو مخزوم والے بندے کے سپرد کر دے۔ اور پھر کرنا کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اس کے خاندان کے اپنے لوگ اس کو قتل کریں، ان میں سے کوئی زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ یہ رائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اور اس رائے کو اللہ تعالیٰ نے بھی اختیار کیا تھا، پسند فرمایا تھا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کر کے جس پر عمل کیا وہ حضرت ابو بکر کی رائے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی رائے کو اختیار کیا، اور بعد میں آیات بھی نازل فرمائی کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک نبی کے لیے، ایک نبی کے لائق نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا کام کرے، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کو طاقت کی ضرورت تھی۔ تو اس چیز میں بھی اختلاف کیا، تو اس وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی، یا عمر ما اردت الا اختلافی، اور ان کی آپس میں آواز اونچی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ اللہ تعالیٰ نے آیت کے آخر میں بیان کیا کہ اپنی جو آپ لوگوں کی آواز ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند کر لینے کا نتیجہ یہ ہے کہ ان تحبط اعمالکم، جیسے آپس میں بھی تم لوگ آواز بلند کرتے ہو وہ کرتے رہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے ممانعت نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، منع نہیں کیا۔ ممانعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اور نتیجہ کیا تھا؟ ان تحبط اعمالکم، ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کے اعمال ضائع ہو جائے۔ جتنے بھی نیک اعمال ہے، جو بھی آپ لوگوں نے کیا ہے، یہ بہت بڑی وعید ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اس چیز کے اندر میں پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ اس چیز کے اندر صرف حقیقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے والی بات نہیں ہے۔ بندہ یہ کہے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ گزر چکے، فوت ہو گئے، تو اب وہ آگے بڑھنے والی، حقیقتاً کون آگے بڑھے گا؟ نہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں یہ بات آتی ہے۔ آپ کو کوئی خبردار ہو جائے، اگر آپ کو کوئی یہ بندہ بات کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، اور آپ کہے کہ نہیں نہیں وہ فلانی بات ہے اور فلانی رائے ہے، فلانے امام نے یہ کہہ دیا اور فلانے آدمی نے یہ کہہ دیا،
رک جائے وہاں پر، ڈر جائے آپ لوگ، آپ چونک جانا چاہیے آپ کو کہ یار یہ بندہ کیا بات کر رہا ہے، اگرچہ وہ بات ضعیف ہی کیوں نہ ہو، آپ اس چیز کی تاکید کریں کہ یار یہ کہیں ایسی بات حقیقتاً تو نہیں ہے، میں کہیں فعلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے قدم تو نہیں بڑھا رہا۔ اس چیز کے اندر اتنا خیال رکھا جائے اور اس چیز کا اتنا دھیان رکھا جائے۔ اور اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال کیا حضرت معاذ بن جبل سے۔ پہلی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہی حضرت معاذ بن جبل کے متعلق اس وجہ سے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا یہ اس چیز کے لائق ہے، میں ان کو گورنر اور ان کو قاضی بنا کر بھیج سکتا ہوں، یہ کر سکتے ہیں وہ کام۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکا کرنا چاہتے تھے کیونکہ علم تھا۔ حضرت معاذ بن جبل ان صحابہ میں کے ہیں جن کے پاس بہت علم تھا، پہاڑ جتنا علم تھا جن کے پاس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت معاذ بن جبل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے پوچھا بما تحکم یا معاذ، اے معاذ کس چیز کے ذریعے حکم کرو گے؟ حضرت معاذ کا پہلا جواب تھا بکتاب اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے احکامات کے مطابق کروں گا حکم، کیونکہ حاکم تھے اور اس زمانے میں اس وقت میں یہی معاملہ ہوتا تھا، جو حاکم ہوتا تھا وہی قاضی ہوتا تھا، وہی آ کے عدالت میں بیٹھتا تھا اور وہی لوگوں کے معاملات کو دیکھا کرتا تھا۔ اب تو یہ قاضی جو ہے یہ حاکم کی نیابت میں قاضی ہوتے ہیں یہ لوگ۔ اصل طریقہ یہی ہے کہ حاکم قاضی ہوگا، اس سیٹ پر، اس کرسی پر حاکم بیٹھے گا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر اس میں نہیں پاؤ گے اے معاذ، اس کے اندر کوئی حکم نہیں پایا، یعنی تم سمجھ نہیں پائے، کوئی ایسی آیت نہیں نہ ملی، تب کس سے حکم لوگوں کے درمیان کرو گے؟ تو فرمایا فَبِقَوْلِكَ فَبِحَدِيثِكَ، کہ میں آپ کی بات سے پھر میں حکم کروں گا، فَبِسُنَّةِ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کی سنت کے ذریعے میں کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر میری سنت کے اندر بھی نہ پاؤ، پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَأَجْتَهِدُ رَأْيِي، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد میں اجتہاد کروں گا اپنی رائے کے مطابق۔ اور وہی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا انکار نہیں کیا۔ کیوں انکار نہیں کیا؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمیت کی وجہ سے۔ پتا تھا کہ معاذ کے پاس اتنا علم ہے کہ معاذ اجتہاد کر سکتا ہے، لیکن اجتہاد کو پھر وہی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا اس چیز کا۔ اجتہاد کو قرآن اور حدیث یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے اور اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھنا نہیں کہیں گے، کیونکہ اجتہاد کی اصل قرآن اور حدیث ہی ہوتی ہے۔ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا کوئی ایسی آیت ہو یا کوئی ایسی حدیث ہو جو ملتی جلتی ہو اس معاملے سے جو میرے سامنے ہے اس وقت، اور اس کے مطابق پھر جو عالم ہے یا جو حاکم ہے، جو قاضی ہے، اس کے مطابق حکم کرتا ہے۔ عام فہم اجتہاد کا یہ ہے، اور مجتہد اس کے متعلق علماء نے کافی ساری شروط بیان کی ہے کہ کون بندہ ہے جو مجتہد ہوتا ہے، جو اجتہاد کر کے جس کا اپنا مسئلہ انسان قبول کرے اس بندے کا، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ شخص مجتہد ہو سکتا ہے جس کو اصول تفسیر کا علم ہو پورا پختگی کے ساتھ، جس کو اصول فقہ کا علم ہو، جس کو تفسیر کا علم ہو، جس کو فقہ کا علم ہو، جس کو عربی لغت کا علم ہو، جس کو عربی بلاغت کا علم ہو، جس کو حدیث کا کامل علم ہو، جس کو اصول حدیث کا کامل علم ہو، یہ شخص مجتہد بنتا ہے۔ اور پھر وہی بات ہے، اگر اس مجتہد سے بھی غلطی ہوئی اور کوئی اسی پائے کا عالم آ کر بتائے کہ اچھا اس مسئلے میں حدیث پائی جاتی ہے، آپ نے اپنا اجتہاد کیا ہے، اس مسئلے میں حدیث پائی جاتی ہے، اس عالم پر واجب ہوگا کہ وہ واپس آ کر اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر چلے۔ یہ ہے وہ بات جو اللہ تعالیٰ ان آیات میں ہمیں سکھلانا چاہتے ہیں کہ ہم نے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے، اور اللہ تعالیٰ کی بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، دونوں کی بات ایک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے آگے نہ بڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے۔
جتنی آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جتنا آپ مقدم رکھیں گے، جتنا آپ اہم رکھیں گے، اہم جانیں گے، اتنی ہی آپ کی محبت کا پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ جتنا اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو پیچھے چھوڑا جائے گا، اتنا ہی انسان کی ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے لیے محبت کا اتنا ہی پتہ چل جاتا ہے۔ اسلام کے لیے کچھ قربان نہیں کرنا یا دل نہیں کر رہا قربان کرنے کا، پتہ چل جاتا ہے کتنی محبت ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ یہی تو قربان کرنا اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون قربان کرتا ہے، کون چھوڑتا ہے کسی چیز کو۔ ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی چیز نہیں دیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے کچھ چھوڑتا ہے عوضہ اللہ خیرا منہ، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس سے بہتر چیز اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ لیکن شروع میں امتحان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ، شروع میں اللہ تعالیٰ چھوڑتے نہیں ہیں، مشقت ہوتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ کوئی بھی چیز ہے، وہ کوئی بھی عمل ہے، کوئی بھی عادت ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، اگر وہ خلاف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے، تو اس پر محنت کرنی پڑتی ہے چھوڑنے کے لیے۔ مشکل لگتا ہے وہ چیز، اس چیز کو چھوڑنا مشکل لگتا ہے، لیکن اس چیز پر یقین رکھیں عوضہ اللہ خیرا منہ کہ اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ، اسی طرح کی چیز، اسی چیز کے بدلے، اسی چیز کی جگہ آپ کو اللہ تعالیٰ بہترین چیز عطا کر دیں گے آپ کے لیے۔ لیکن شروع میں اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لیتے ہیں، شروع میں اللہ تعالیٰ اختبار لیتے ہیں انسان کا، دیکھتے ہیں کہ اس کو کتنی محبت ہے، اس چیز پر کتنا عمل کرتا ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اس صورت کو ہمیں بڑے بہترین انداز سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آگے جو آداب اور جو اخلاقیات کے معاملات آ رہے ہیں، جو اخلاقیات کے مسائل ہیں، وہ بہت اہم مسائل ہیں، ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو سمجھیں اور اپنے مجتمع اور اپنی سوسائٹی کے اندر ان کو لے کے آئے، ان پر عمل درآمد کریں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اثر آتا ہے، فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی حکم بیان کیا، وہ حکم غالباً ایک شیعوں کا کوئی مسئلہ ہے، اس کے متعلق وہ حکم ہے جو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی۔ تو کچھ لوگ تھے، انہوں نے کہا قال ابو بکر و عمر، یعنی حضرت ابو بکر نے یہ کہا ہے اس مسئلے میں اور حضرت عمر نے یہ کہا ہے اس مسئلے میں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا غصہ آیا، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یوشک ان ینزل علیکم حجارۃ من السماء، کہ بعید نہیں ہے تم لوگوں پر اللہ تعالیٰ پتھروں کی بارش کرے۔ اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر و عمر، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اور تم لوگ کہہ رہے ہو کہ ابو بکر اور عمر نے فرمایا۔ مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے پتھر نہ برسا دے تم لوگوں پر اس چیز کی وجہ سے۔ یہ ہے وہ لا تقدموا بین یدی اللہ کی تفسیر صحابہ کرام کے اپنے عمل سے۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک حدیث بیان کی، اپنے جو تلامذہ تھے ان کے سامنے حدیث بیان کر کے کہتے ہیں الحیاء کلہ خیر، واضح حدیث ہے، بڑی معروف حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے فرمایا کہ جو حیا ہے وہ خیر ہی خیر ہے۔ تو ایک تابعی تھے، کعب بن بشیر نام ہے ان کا، انہوں نے فرمایا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انا نجد فی الکتاب ان من الحکمت یہ اور یہ اور یہ، یعنی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم فلانی کتاب سے ہم نے ہماری کتابیں ہیں ان میں سے ہمیں پتہ چلتا ہے یا ہم نے ان کے اندر سیکھا ہے کہ حکمت سے فلانی چیز آتی ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا غصہ آیا کہ راوی کہتے ہیں فاحمرت عیناہ، کہ آپ حضرت عمران بن حسین کی غصے سے آنکھیں سرخ ہو گئی، اور فرماتے ہیں حضرت عمران بن حسین پھر سے حدیث دہرائی، بات کوئی نہیں گئی، حدیث دہرائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء کلہ خیر۔ وہ تابعی ہیں، انہوں نے پھر سے دہرایا کہ اچھا ہمیں فلانی کتاب میں، حکمت کی کتاب ہے، اس میں ہمیں یہ ملتا ہے۔
یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں یا ان کے تلامذہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمنا کی کہ کاش یہ خاموش ہو جائے کہ حضرت عمران بن حسین کوئی بد دعا نہ کر دے، کوئی بات نہ کہہ دے ہمارے خلاف۔ یہ تھی وہ چیز جو صحابہ کرام اپنے عمل سے تابعین کو سکھلا گئے۔ اور آج ہم میں سے ایک چھوٹا سا ادنا سا ایک طالب علم ہوتا ہے جو اپنے آپ کو پہلے تو عالم کہہ رہا ہوتا ہے، اور پھر ایسے ایسے مسائل بیان کرتا ہے جو واضح صریحاً احادیث کے خلاف ہوتے ہیں، اور وہ کسی شخصیت کے تعصب کے اندر وہ بات ہو رہی ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی شخصیت ہو۔ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے سامنے یہ بات کی گئی کہ امام مالک وہ فلانا شخص ہے، اس کو بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فلانے مسئلے کے اندر آپ کی حدیث ہے، تو اس شخص نے یہ بات کہی کہ اچھا فلانے عالم کا یہ قول ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ یہ کب فوت ہوئے تھے؟ امام مالک رحمہ اللہ 140 اور 150 ہجری کے درمیان فوت ہوئے تھے امام مالک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی کوئی مشکل سے 100 سال کا عرصہ، 200 سال کا عرصہ بھی نہیں گزرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو۔ یہ اس وقت کے عالم ہے، اور اس وقت ایک بندے نے یہ بات کہی اور امام مالک کو آ کے بتایا کہ امام فلانے آدمی نے ایسے ایسے کہا، اس کو بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو اس نے کہا کہ اچھا فلانا عالم تو یہ بات بھی کہتا ہے۔ امام مالک نے فرمایا اَيَعْرِفُ صِحَّتَهُ، کیا وہ جانتا ہے کہ اس حدیث کی صحت کے متعلق کہ یہ حدیث ٹھیک ہے؟ اس بندے نے کہا جی ہاں آپ امام وہ جانتا ہے کہ یہ حدیث ٹھیک ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں یستتاب، جاؤ اور اس سے کہو کہ توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے، توبہ کرے اللہ تعالیٰ کی۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، اور یہاں سے کچھ علماء نے یہ بھی بات کہی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شاید امام مالک کہہ رہے تھے کہ اس کے ایمان میں خلل ہو گیا ہے، جاؤ اس کو بولو کہ توبہ کرے اور پھر داخل ہو ایمان کے اندر۔ واضح اللہ تعالیٰ کی آیت کی صریح آیت کے خلاف جا رہا ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں آگے نہ بڑھو اور اس کے رسول کے ہاں آگے نہ بڑھو۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ جو آیت ہے، دوسری آیت ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اسی طرح کی آیت ہے سورۃ النور کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ آپس کی جس طرح رسول کو اس طرح مت پکارو جس طرح تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اسی طرح سورۃ الاحزاب ہے، اس کے سورۃ الاحزاب کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، یہ لائق نہیں ہے کسی مومن مرد کے اور مومن عورت کے، اذا قضى اللہ ورسولہ، جب اللہ اور اس کا رسول کوئی حکم کر دے، کسی بات کا حکم کر دے، ان یکون لہم الخیارہ، کہ اس کے بعد ان کے لیے کوئی اختیار ہو، کوئی چوائس بچ جائے۔ اللہ اور اس کے رسول نے حکم کر دیا تو منوان تسلیم کر لینا ہے، سر جھکا دینا ہے۔ آپ سے اگر عمل نہیں ہو پا رہا وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن اس چیز کا انکار نہیں کرنا کہ نہیں یہ ایسے نہیں ایسے ہے، کیوں؟ تاکہ جس روش پر میں ہوں اس پر میں چل سکوں، میں چلتا رہوں اس پر، جس چیز پر میں عمل کر رہا ہوں وہ میں کرتا رہوں۔ خاص طور پہ گناہوں کے بارے میں تو نفس چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، نفس پیچھے نہیں ہٹنے دیتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ تو آمادہ کرتا ہے برائی کی طرف، انسان کو لے کے جاتا ہے برائی کی طرف، گناہ کو تو چھوڑنے کا ہی نہیں دل کرتا، الٹا پریشانی ہونے لگتی ہے یہ چھوڑ دوں گا تو میں کروں گا کیا۔ یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ عوضہ اللہ خیرا منہ، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا کریں گے، اس کے بدلے بہتر چیز اللہ تعالیٰ عطا کریں گے مجھے، اور فعلا اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، اس کا تجربہ تو کر کے دیکھیں۔ ان تحبط اعمالکم، تاکہ تم لوگوں کے حبط کا مطلب ہوتا ہے بالکل ختم ہو جانا،
اعمالکم تم لوگوں کے اعمال بالکل ختم نہ کر دیے جائیں، وانتم لا تشعرون اور تم لوگوں کو کوئی شعور ہی نہ ہو، تم لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ بھئی ہمارے تو اعمال سارے ختم کر دیے گئے، سارے اعمال ہمارے مٹا دیے گئے۔ کس وجہ سے؟ ان چیزوں کی وجہ سے۔ پہلے تو شروع میں یہ آیات، ان آیات کا نازل ہونے کا سبب کیا ہے؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو بات چیت ہوئی، حضرت ابو بکر نے فرمایا ما اردت الا اختلافی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا پھر جواب دیا، آوازیں اونچی ہو گئی، یہ آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ ان آیات کے نازل ہو جانے کے بعد حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی ہے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ انصار کے آپ کہہ لیجئے خطباء میں سے تھے، ان کی آواز اونچی تھی۔ جب یہ والی آیات سنی تو گھر میں بیٹھ گئے، مسجد آنا چھوڑ دیا، اور یہ کہا کہ انا من اہل النار، میں تو جہنم کے لوگوں میں سے ہو گیا ہوں، میں تو آگ میں چلا جاؤں گا۔ اور یہ بات سب کے اندر معروف تھی کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز اونچی ہے، یعنی طبی طور پہ اونچی آواز تھی، وہ جان کے اونچی نہیں کرتے تھے، طبی طور پہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز اونچی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اس ڈر سے گھر میں بیٹھ گئے کہ یا اللہ میری تو یہ کیا آیات نازل ہو گئی، میری تو آواز بہت اونچی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں تو جہنم میں چلا جاؤں گا۔ مسجد آنا چھوڑ دیا۔ اس زمانے کے اندر جو صحابہ کرام کا ایک پیمانہ ہوتا تھا، اور وہ مسجد میں لوگوں کو دیکھا کرتے تھے کہ کون مسجد آتا ہے کون مسجد نہیں آتا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں 3 دن کوئی بندہ مسجد نہ آتا، ہم اس کو فاسق سمجھنے لگتے، یا ہم اس کو منافق سمجھنے لگتے کہ یہ اس کے اندر کوئی منافقت کی علامت ہے۔ 3 دن بنا کسی سبب کے، بنا کسی وجہ کے مسجد آنا چھوڑ دیتا تو ہم کہتے کہ اس کے اندر منافقت ہے، یہ بندہ منافق ہے شاید۔ تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ پابند تھے نماز کے، مسجد میں نہ آئے تو اتنے پابند تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نوٹ کیا کہ ثابت نہیں آ رہے، ثابت بن قیس مسجد نہیں آ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون جانتا ہے ثابت بن قیس کو، کیا اس کو کوئی بیماری لاحق ہے، کیا کوئی بات ہے، کیوں مسجد نہیں آ رہا؟ نمازوں میں ہم نہیں دیکھ رہے ثابت بن قیس کو۔ حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں کنت جارا لہ، میں ثابت بن قیس کا ہمسایہ تھا، تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو کسی پریشانی اور کسی بیماری کا علم نہیں ہے، وہ تو میرے ہمسائے ہیں، مجھے تو کسی ایسی چیز کا علم نہیں ہے کہ وہ بیمار ہوئے ہو، کوئی پریشانی آئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا سعد جا کے دیکھو۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں انشاءاللہ خبر لیتا ہوں کیا ہے۔ گئے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، جا کر پوچھا ثابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں نماز کے لیے مسجد میں کیوں نہیں آتے، کیا بات ہوئی ہے؟ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی ہے، ان آیات کو میں نے سنا ہے، اور افأنا من اہل النار، مجھے ڈر ہے کہ میں اب جہنم میں جاؤں گا، میں نہیں جنت میں جا سکتا۔ سعد بن معاذ بڑے حیران ہوئے، کہتے ہیں سبحان اللہ، کس چیز کی وجہ سے یہ بندہ پیچھے رہ رہا ہے؟ جا کے بتلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ہے، یہ ماجرا ہے، یہ آیت سن لی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور پورے مدینہ کے انصار اور مہاجرین کو پتا ہے کہ ثابت کی تو آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت اونچی ہے۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پر حضرت ثابت بن قیس کو بشارت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ جاؤ اور جا کے بتاؤ بل ہوا من اہل الجنہ، وہ اہل جنت میں سے ہے۔ یہ احساس تو ہم اپنے اندر پیدا کریں، یہ چیز پیدا کر کے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ 2 قدم بڑھتے ہیں، ہم چل کے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ دوڑ کے آتے ہیں ہمارے پاس۔ ہم اس طرح کی چیز تو اپنے اندر پیدا کر کے دیکھیں، اور پھر دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کے اندر کامیابیاں عطا کرتا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں جنتیں انشاءاللہ عطا کرے گا۔ پھر ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کے بعد مسجد آنا شروع ہو گئے۔ یہاں پر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب دیکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال دیکھیں کہ اپنے صحابہ کا کتنا خیال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک ایک شخص کے بارے میں، اچھا فلانا کہاں پہ ہے، فلانا کدھر ہے، حال پوچھنا،
بات کرنا کیا ہے، کوئی پریشانی ہے، کچھ مسئلہ ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام ہی نہیں تھا. جتنے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھے ہم سب کو ملا کے اتنے کام نہیں ہیں. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال رکھا، پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دیکھو ماجرا کیا ہے، کیا بات ہے. ثابت بن قیس تو بڑا پابند ہے نماز کا، اور اس چیز کے اندر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کے اندر ہمیں ایک درس ملتا ہے کہ دیکھیں آیت سنی اور سن کر کس طرح اس پر عمل کرنے کی کوشش کی کہ اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا کہ اللہ تعالیٰ میں اب اس آیت کے بعد ایک لمحہ بھی ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ میں اس سے آگے بڑھوں یا میں اس کے خلاف جاؤں جو آپ نے بات کہہ دی. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم 100 بار سوچتے ہیں کہ اچھا اب اس کو چھوڑے تو کیسے اور کب چھوڑے، چلو ٹھیک ہے زندگی چل رہی ہے کرتے ہیں، ابھی سوچتے ہیں چھوڑنے کا، یا جو بھی عمل ہے جس طرح کا بھی ہے. اگر ہم لوگ بالکل اس طرح کا طرز عمل اختیار کر لے کہ سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور فوراً اس چیز کو چھوڑنے پر یا اس چیز کو اختیار کرنے کی طرف قدم بڑھانا شروع کر دیا، دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی عزتیں دیتا ہے، کتنی رفعتیں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. مسلمانوں کا پچھلے جتنے 400 سال پہلے مسلمانوں نے حکومت کی پوری دنیا کے اوپر، حکومت کی اس کا سبب ہی یہ تھا. ہاں مسلمانوں کی ہی حکومتیں ہوتی تھی، گرتی تھی، اگلی حکومت بھی مسلمانوں کی ہی آتی تھی، اور وہ گرنے کا سبب ہی ایمان کے اندر کمزوری تھی. اسلام کے اندر کمزوری ہوتی تو اگلا کوئی قبیلہ آتا، کوئی حاکم خاندان آتا، ہوتا مسلمانوں کا ہی، وہ لوگ آ جاتے، اللہ تعالیٰ عزتیں دیتے. اس طرح تقریباً آپ کہہ لیجئے 1100 سے 1200 سال آرام سے مسلمانوں نے حکومت کی ہے. اس کا سبب کیا تھا؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ تعالیٰ نے سر اٹھا کے رکھا مسلمانوں کا پوری دنیا کے اندر. یہاں سے ہم سے سب سے قریب جو حکومت یا جو خلافت تھی وہ عثمانیوں کی تھی، اس کے بعد عباسی، اس سے پہلے پھر عباسی ہے، اس کے بعد پھر اموی خلافت ہے، اس سے پہلے پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خلافت ہے. تمام کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ جس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اہمیت دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ رفعتیں ان کو عطا کی اس دنیا کے اندر. ایسی رفعتیں عطا کی کہ مسلمانوں کے نام سے لوگ کانپتے تھے کہ ہم ان کے خلاف نہ جائیں. مسلمانوں کی زبان سیکھنا فخر سمجھتے تھے، مسلمانوں کے معاشرے میں رہنا فخر سمجھا جاتا تھا کہ اچھا جی میں اس معاشرے میں رہتا ہوں. مسلمانوں کے علوم سیکھنا فخر سمجھا جاتا تھا، اگرچہ وہ لوگ مسلمان نہیں بھی ہوتے تو یہ اس بات کو وہ فخر سمجھتے کہ ہم نے مسلمانوں کے علوم میں سے کوئی چیز سیکھی ہے. اس وقت کا ایک آدمی عربی میں کچھ الفاظ بیان کرنا فخر سمجھتا کہ میں نے تو عربی میں بات کی ہے. یہ عزتیں اور یہ رفعتیں وہ تھیں جو اس چیز پر پیروی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دکھائی. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے اور ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کہا اور جو سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قد قلت ما قلت ان صوابا فمن اللہ وان خطأ فمنی والشیطان واستغفر اللہ انه كان غفارا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.